اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کی کریم کی حفظ و امان میں ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں، آباد رہیں، اور اللہ آپ کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسلامی سال ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہر روز ایک دن ہم سے آگے چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم اس کی جو گھڑیاں، جو لمحات باقی ہیں، مالک کریم ہمیں ان گھڑیوں کو، ان فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک تو اب آخری اس کا اتوار جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، تو میں سب سے پہلے یہاں اپنے ویورز کو لیلۃ القدر کی دعا سکھاؤں گا بھی صحیح، اور ساتھ ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ لگا دوں گا، تاکہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا بھی ہے، اور اس کے بعد جو وظیفہ ہوگا وہ بھی میں آپ کے سپورٹ کر دیتا ہوں۔ تو کل اتوار سنڈے کا دن جو رات آ رہی ہے نا، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا ہے شب قدر کی، لیلۃ القدر کی۔ کل بروز اتوار مغرب کی نماز ادا کرتے ہی اس دعا کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ، کیونکہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ایک اور خاص وظیفہ جو آپ نے اس رات کرنا ہے، میں 2-3 عمل مختصر یہاں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ایک تو یہ دعا جو آپ کے سامنے میں نے گزارش کی ہے، اس کے علاوہ ایک اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ کل رات سنڈے اتوار والی رات سورۃ ملک، یہ 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورۃ ملک جو ہے، اس سورۃ ملک کو 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے اس سورۃ ملک کو پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، درمیان میں 1 دفعہ سورۃ الملک جو ہے اسے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں، اگلا جو وظیفہ ہے وہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھنا پڑے گا، توجہ کے ساتھ، تاکہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ یہ اس رات کے 4 رکعت نماز جو ہے نفل نماز 4 رکعتیں ہیں، ان کے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ رات منبع برکات ہے۔ حضور شافع محشر، حضور نور اقدس مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر اصلی محروم۔ اس رات کے اندر اگر 2 رکعتیں بھی خلوص کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو اللہ کریم ان کا ثواب بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو شب قدر کی کم سے کم نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل ہیں۔ لیکن میں یہاں جو 4 رکعتیں ہیں، اوسط جو ہیں وہ 4 رکعتیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ اگر سورۃ قدر یاد نہیں ہے تو آج پورا دن آپ کے پاس ہے، آپ سورۃ قدر یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر نظام نہیں چلے گا۔ سورۃ قدر کو پورا دن یاد کریں،
چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہوں، نیک مرادیں پوری ہوں، تو سورۃ القدر کو لازمی یاد کریں۔ یہ آخری پارے میں ہے، تو آپ نے دو دو کر کے یہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں جب آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ یہ پہلے جو 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، یہ پہلی 2 رکعتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت کی نیت کریں گے، تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ قدر 7 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 7 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھ کر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ یہ 4 رکعتیں آپ سمجھیں کہ ضرور بے ضرور پڑھنی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سلام پھیرنے کے بعد یعنی 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اول آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں، اور اپنے مقصد کے لیے، نیک حاجات کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں۔ اپنا مقصد حاجت ذہن میں رکھتے ہوئے نماز بھی پڑھیں اور سورۃ ملک بھی پڑھیں، اور ابتدائی جو میں نے دعا آپ کے سامنے رکھی ہے اسے بھی پڑھیں۔ تو یہ ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا کہ اس رات کا جو خاص وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں 2 کر کے، اور دونوں رکعتوں میں، پہلی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورۃ القدر جو ہے وہ 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دوسری رکعت میں سورۃ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پہلی 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ پھر دوسری 2 رکعتیں آ جائیں گی، تو دوسری 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو اس طرح یہ 4 رکعتیں آپ کی پوری ہوں گی۔ ابتدا میں سورۃ ملک دیکھ کے ایک دفعہ پڑھ لیں، ساتھ میں وہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ویڈیو کے اندر موجود ہے، وہ پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ ایسا کرنے سے اللہ کریم کا کرم برسے گا، نیک حاجات، دلی تمنائیں پوری ہوں گی، اور جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے وہاں ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کا امین ناصر ہو، کیا پتہ کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔